تو 2-4 لاکھ روپے مثلاً اپنے بھتیجے کو دے دیے، اور ابا وصیت کر کے گئے جو چاہو دے دینا، تو ابھی جو چاہو دے دینا، تو یہ چاہ رہے دے رہے۔ وہ چلا گیا عدالت میں، وہ چلا گیا عدالت میں، قاضی نے فیصلہ دیا بھائی تمہارے ابا لکھ کر گئے، یہ صحیح کر رہا ہے، یہ جو چاہ رہا ہے دے رہا ہے، میرے پہ مہربانی ہے اس کی دے رہا ہے۔ وہ یتیم بچہ روتا پیٹتا مولا علی کے پاس آ گیا۔ ویسے بھی علی فقیروں اور یتیموں سے بہت پیار کرتا ہے۔ مولا علی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کے قاضی نے فیصلہ غلط سنایا ہے۔ اچھا ایسا، یہ جو ریویو کا ڈپارٹمنٹ ہے نا جی، یہ جو ہاں یہ جو فیصلوں کو بھی ریویو کرنے والا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ مولا علی کی ایجاد ہے۔ مولا نے فرمایا تمہارے قاضی نے فیصلہ غلط کیا ہے۔ بلا لیا انہوں نے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی صفائی دی اپنی کہ باپ لکھ کر گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا فیصلہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کا باپ یہ لکھ کر گیا ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے تو جو تم چاہو اسے دے دینا، تو جو یہ رکھ رہا ہے نا اسے چاہتا ہے، اور جو دے رہا ہے اسے نہیں چاہتا، تو جو دے رہا ہے وہ خود رکھ لے، جو خود رکھ رہا ہے وہ اسے دے دے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر نے کہا اور آواز دے کر یہ کہا کہ لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ دنیا میں دیا۔ اب میں کیا کروں کہ میرے بزرگ نے میرا موضوع تبدیل کروا دیا، تو اب اجازت دیجئے تھوڑی دیر اسی مضمون پہ رہوں۔ پہلا عنوان ہے علم اہل بیت کی سب سے بڑی۔ پہلے آخر میں بیٹھے ہوئے لوگ بتائیں تھک تو نہیں رہے؟ وہ بیچارے دھوپ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئندہ بھائی اپنا جو ہے وہ رحمت کیجیے گا آئندہ ذرا۔ اچھا ہانے چاہتا ہے ٹائم چاہتی ہوا صلوات پڑھے ذرا۔ دھوپ بھی ہو رہی ہے، کچھ احباب کو مجھے احساس ہو رہا ہے وہ دھوپ میں بیٹھے ہیں، اور مجھے معاف کیجیے گا بھائی، آپ کو میں دھوپ میں بٹھا رہا ہوں آپ کو، مگر آپ کا ثواب ہم سائے میں بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا تولا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ پہلا عنوان علم ہے، تشیع کی کا عقیدہ، پہلا عنوان علم۔ قرآن کہہ رہا ہے اہل علم سے پوچھو، اور مولا علی نے ہر سوال کا جواب دیا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ ایک حسین منظر ہے جو علم علی کا ہے۔ دوسرا عنوان لوں، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب ہمیں سچوں کے ساتھ چلنے کا حکم دیا گیا ہے، تو میں موٹا سا سوال کر رہا ہوں، جو ہمارے مخالف ہیں وہ سچوں کے ساتھ ہیں؟ نہیں، روشن بات ہے۔ یعنی ہم اہل بیت کو اولویت دیتے ہیں، بھائی سیدھی بات، ہمارے نزدیک اولویت رکھنے والا وجود اہل بیت کا ہے، یہی تشیع ہے۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو تم بتاؤ، تم تو ہر ظالم کے ساتھ کھڑے ہو، تو ہو گیا ہوتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جی سب سے زیادہ مقلدین پوری دنیا میں ان کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال میری زندگی کے نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا۔ کسی نے ان سے پوچھا 70 سال کی عمر میں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 2 سال کا ہوں۔ تو کسی نے کہا بھائی آپ کی عمر تو بڑی لگ رہی ہے، آپ فرمانے 2 سال کا ہوں کیا؟ کہنے لگے وہ 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں گزارے۔ مجمع میرا تھک رہا ہے تھوڑا سا، وہ جو 2 سال میں نے جعفر صادق کی خدمت میں گزارے وہی تو سب کچھ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اگر وہ 2 سال نہ ہو۔ ادھر ایک دفعہ نہیں تکلیف دی، ہم انہیں جاننا ہی نہیں چاہتے، ہمارا ان سے کوئی پیار نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم انہیں جاننا نہیں چاہتے وہ کون ہے۔ ہم کہتے ہیں جی صحابیوں کو نہیں مانتے، صحابیوں کو جتنا صحابیوں کو تو مانتے ہی ہم ہیں۔ بھائی ایک جملہ کہوں گا، میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، صحابیوں کو تو مانتے ہی ہم ہیں، تم تو آزاد شدگان کو مانتے ہو۔ تم طلقاء کو مانتے ہو، طلقاء کو،
मौला अली ने एक खत आया था हजरत के पास, कहने लगा मैं भी बड़े बाप का, बड़े दादा का, आपके दादा भी बड़े, आपके अब्बा भी बहुत बड़े, मैं भी कुछ कम नहीं हूं और आपका मकाम बहुत बुलंद है, मैच में आप में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हुकूमत छोड़िए, खिलाफत छोड़िए, मुझे दे दीजिए। तो हजरत ने जवाब दिया था, हजरत ने फरमाया ना तुम अंसार में से हो, ना तुम मुहाजिरीन में से हो, तुम तो तुलाका हो, आजाद शुदगान हो, तुम्हें नबी ने बख्श दिया था, माफ कर दिया, छोड़ो जाने को, वरना असीर रहते हैं। ये तुलाका को मनवाना चाहते हैं, हम तुलाका को नहीं मानना चाहते जी। इससे ज्यादा और क्या रोशन बात करो। और जहां तक बात है मेरे बुजुर्ग की कि वो हमें ये कहते हैं, तो हम अपने आप को हम साबित नहीं करेंगे, वो साबित करें, इसलिए कि हम असील घराने से जुड़े हुए हैं। कोई जिस घर में रह रहा हो उससे कहा जाएगा ये तुम्हारा है या नहीं है, ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर में रह रहे हो, जो रह रहा है उसका कब्ज है, कब्जा हमारे यहां दूसरे मतलब है, कब्ज है, उसका इख्तियार है उसके ऊपर। जो अंदर रह रहा हो उससे नहीं पूछा जाएगा कि ये तुम्हारा है या नहीं, जो बाहर खड़े होकर कह रहा है मेरा है, उससे कहोगे दलील दो, उससे कहा जाएगा तुम दलील दो कि ये घर तुम्हारा है। हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हमारा असली दीन अहले बैत का दीन है। मैं एक जगह उतरा, इसी हुलिया में रहता हूं, आपको पता है, आपका नौकर हूं अपनी मिल्लत का, तो कुछ अंग्रेज सामने से गुजरे, मुझे इसी हुलिया में देखकर आपस में बातें करने लगे, वापस आ गए, उनमें खातून थी, मुझसे कहने लगी कि ये आपने क्या पहना हुआ है, तो मैंने कहा कैसा लग रहा है, कहना नहीं बहुत ही अच्छा ड्रेस है, ये ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, जज्ब कर रही है, अपनी तरफ तवज्जो दिला रही है, तो ये आपने क्या पहना है, मैंने कहा ये मुस्लिम स्कॉलर्स का लिबास है, तो कहने मुस्लिम स्कॉलर है आप, मैंने कहा ये मुस्लिम स्कॉलर्स का लिबास है, कहना अच्छा ठीक है, ये कह के वो आगे बढ़ी, फिर आ गए वापस और कहने लगे मुस्लिम स्कॉलर्स में से है तो बताएं प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों को मानते हैं या दोस्तों को? मैंने कहा हम प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्तों का एहतराम करते हैं, इताअत घर वालों की करते हैं। ये है हमारे मजहब की बुनियादी तारुफ। अब अगर कोई इसको न माने तो मैं उसके लिए एक जुमला कहता हूं, हर जगह एक ही आवाज के मेरिट पर तकर्रुरियां होनी चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए। हमारी फितरत में है मेरिट को मानना, थोड़ा गर्दन हिलाए मेरे बच्चे, हमारी फितरत में है मेरिट को, तशय्यो का तारुफ करवा रहा हूं, हमारी फितरत में है मेरिट को मानना। तवज्जो, हम 1400 साल से मजलिसी इसलिए कर रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे माना जाए। अब मेरे बुजुर्ग के जवाब का वक्त आ गया, अब मेरे बुजुर्ग के जवाब का मरहला आ गया, अब जवाब दे रहा हूं। अब तक तमीज थी, जब मेरिट पर तशय्यो का तारुफ क्या है, उनका तारुफ क्या है वो करवाएंगे, मेरा क्या तारुफ है मैं करवाऊंगा। या अली मदद मैं बोलता हूं तो दलील भी मैं दूंगा, जो बोलता नहीं है उससे दलील क्या लेना है। काले कपड़े मैं पहनता हूं तो दलील भी मैं दूंगा, मैं उनसे क्यों पूछूं कि काले कपड़े पहनना जायज है या ना जायज, जो पहनते ही नहीं है। जो काम अंजाम दे रहा होता है वो दलील देता है मैं क्यों कर रहा हूं, जो नहीं कर रहा वो क्या दलील देगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा। जी हम अपने अकीदे का जवाब हम खुद देंगे ना। तो अब अपना तारुफ करवा रहा हूं, हमारे मजहब की अलिफ बे है मेरिट को तस्लीम करना, काबिलियत को मान लेना। जो भी काबिल है मान लो, जो भी काबिल है उसे मान लो, ये तशय्यो की बुनियाद है। अब
میں نے دنیا چھوڑ دی ہے اور آخرت تم دے نہیں سکتے تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ تو گویا جابر نے فیصلہ یہ کر دیا جو وہاں دے سکے اس سے یہاں مانگو. توجہ ہے آواز کی؟ یعنی جو وہاں دینے کی صلاحیت رکھتا ہو اس سے یہاں مانگو. اب تھک کر نہیں سنیے گا میرا جملہ. وہاں دینے کی صلاحیت کو پنجے تن کہا جاتا ہے. نہ ان کے بغیر کوئی جنت میں قدم رکھے گا, نہ ان کے بغیر کوئی پلے صراط سے گزر سکے گا. مولا علی کا تو لکھا ہوا نامہ جسے ملے گا وہ جنت میں جائے گا. سرکار فرماتے ہیں جسے علی لکھ کر دے گا وہ جنت میں جائے گا. حتیٰ علی سے لکھوانے کے لیے تو نبی صفوں میں کھڑے ہوں گے, سارے صحابہ صف میں کھڑے ہوں گے کہ علی ہمیں لکھ دے کہ یہ جنتی ہے. اور علی کے ہاتھ کا جواز اور علی کے ہاتھ کی تحریر لے کر جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جبریل کہے گا دکھاؤ علی نے کچھ لکھ کے دیا. یہ میرا عقیدہ قرآن کی آیت سورہ مبارکہ تکریم کی آیت سے جڑی ہوئی. سورہ تکریم کی 3-4 آیت سنا رہا ہوں جی. ان تتوبا فقد زغت قلوبکما. اگر تم دونوں نے توبہ بھی کر لی نا پھر بھی تمہارے دل ٹیڑھے رہیں گے. ان تظاہر علیہ